اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے اس نے دوا بھی اتاری ہے سوائے بڑھاپے کے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، تو اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی وفات سے پہلے کسی وارث کے لیے کوئی وصیت کرے، اور غیر وارث اور خیر کے دوسرے کاموں کے لیے وصیت کی زیادہ سے زیادہ حد کل ترکے کی 1/3 تک ہے۔ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی بہترین دعا یہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، ہر تعریف کے لائق وہی ہے، خیر اسی کے قبضے و قدرت میں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں، جان لو کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن سے مومن کے دل میں کینہ پیدا نہیں ہوتا، یہ کہ عمل خیر خالص اللہ کے لیے ہو، اہل اختیار کی خیر خواہی کرو، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو۔ اے لوگوں، صاحب اختیار کی بات کو سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر ایک نکٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے، جب تک کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق حکم دے، یعنی حاکم کی اطاعت اس امر کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کا حکم کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اے لوگو، میری بات کو سمجھو، کیونکہ میں نے دین کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ یہ ہے اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ سنو، ہر نبی کی دعوت گزر چکی، مگر میری دعوت یعنی شریعت مصطفی قیامت تک جاری رہے گی۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو اور سمجھو، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ اے لوگو، خاموش رہو، شاید تم مجھے اس سال کے بعد یہاں نہ دیکھ سکو۔ میری بات غور سے سنو، میں تمہارے سامنے وضاحت سے بیان کر رہا ہوں، شاید اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ مجھ سے مناسک حج اچھی طرح سمجھ لو، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ اے لوگو، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ فرمایا، علم کا اٹھانا اس طرح ہوگا کہ علماء حق اٹھا لیے جائیں گے۔ میں تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا، میں تمہاری کثرت تعداد پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا، تو میری رسوائی کا سبب نہ بننا۔ خبردار، میرے بعد کہیں کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو اور تم عنقریب اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ پس جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے گا تو اللہ تعالی اسے قوت ایمانی عطا کرے گا، اسے اسی دنیا میں تونگری اور بے نیازی عطا کرے گا، اور دنیا اس کے قدموں میں سرنگوں ہوگی۔ جس کا نصب العین یہی دنیا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کو منتشر فرما دے گا، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے فقر کو دیکھے گا، اور دنیا سے اس کے لیے جو حصہ لکھا جا چکا ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔